الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ والے جو ہوتے ہیں یا اللہ والیاں جو ہوتی ہیں، ان کو اس دنیا سے کچھ غرض نہیں ہوتا۔ وہ آگے کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری آگے کی زندگی کیسے بہتر بن سکتی ہے، آیا کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار کر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو راضی کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت منقول ہے، حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ نے اپنے ساتھ چند رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو لیا اور آپ سے ملنے کی اجازت چاہی، یعنی کہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کی اجازت چاہی، کوئی گفتگو کرنے کی اجازت چاہی۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجازت دے دی۔ اب یہ اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر پہنچے، آپ کے ساتھ دوست بھی تھے، رشتہ دار وغیرہ بھی تھے۔ تو وہاں پر پہنچے تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درمیان میں پردہ حائل کر دیا، درمیان میں پردہ لگا دیا اور خود پرلی طرف، پردے کی دوسری طرف بیٹھ گئیں، اور ایک طرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے دوست رفقا وغیرہ موجود تھے۔ یہ دیکھیے کہ کتنا پرہیزگار، متقی اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف ان کے دلوں میں۔ اب جب بیٹھے ہیں تو دوستوں نے استفسار کیا اور کہا کہ آپ کے خاوند انتقال کر چکے ہیں، اب آپ کو اور نکاح کر لینا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا کہ میں تمہاری بات کی قدر کرتی ہوں، بات کو سمجھتی ہوں اور آپ لوگوں کی عزت کرتی ہوں، آپ کے کہنے کے مطابق میں نکاح بھی کر لوں گی، آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں۔ تو سب نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا کہ یہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے فرمایا کہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دے دیے جائیں، اگر وہ جوابات دے دیے تو میں نکاح کر لوں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ آپ سوال پوچھیں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو میں جواب ضرور دوں گا۔ تو آپ نے پہلا سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں فقہ عالم کیا کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو دنیا سے مسلمان جاؤں گی یا کافرہ؟ اب غور کریں، اس دنیا سے جانے کا مسلمان یا کافرہ، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا اور یہ سوال کھڑا تھا۔ یہ دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے
یہ اپنی زندگی کو گزارنے اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اب یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ تو غیب ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے، جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں دے پاؤں گی یا نہیں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی غیب ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب لوگ قیامت میں اٹھیں گے اور اعمال نامے ان کو دیے جائیں گے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں تو کسی کے الٹے ہاتھ میں، تو بتائیے کہ میرا اعمال نامہ مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے میں؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بھی غیب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چوتھا سوال کیا، جب تمام مخلوق میں ہر جنتی اور دوزخی گروہ کو پکارا جائے گا تو میں کس گروہ میں ہوں گی؟ یعنی کہ قیامت کے دن جب گروہ بنے ہوں گے، جنتیوں کا الگ سے ہوگا، جہنمیوں کا الگ سے ہوگا، اب ان گروہوں کو پکارا جائے گا تو اس وقت میں کس گروہ میں ہوں گی؟ میں جنتی گروہ میں ہوں گی یا جہنمی گروہ میں؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی غیب ہے اور اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب معاملہ ایسا ہے، یعنی جب دنیا سے رخصت ہوتے وقت معلوم نہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں، جب قبر میں جانے کے بعد معلوم نہیں کہ نکیرین کے سوالات کے جوابات دے پائیں گے یا نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ قیامت کے دن اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا الٹے میں، یہ بھی معلوم نہیں، اور جب یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم جنتی گروہ میں ہوں گے یا دوزخی گروہ میں، تو میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں کہ میں اور شادی کر کے آپ کے لیے اور کاموں کے لیے ٹائم نکال پاؤں۔ یعنی کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی باقی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارنا چاہوں گی۔ ایک نکاح میں نے کر لیا، شوہر فوت ہو گیا، بس اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ہے باقی زندگی اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر! غور کریں، یہ اللہ والوں کا انداز ہے۔ یہ اللہ والے جو ہیں یہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، جب ہمیں اس دنیا سے جاتے وقت قبر کا اور کسی چیز کا معلوم نہیں، علم نہیں، تو پھر ہم کس لیے اس دنیا کی خوبصورتی میں، رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی تیاری کرتے رہیں، اور اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سوچ، پاکیزہ سوچ عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔